ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 141، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ تل کا یہ امتن ایک امت تھی، قد خلت تحقیق گزر چکی، لاہا اس کے لیے ہے، ماں جو کسبت کمایا اس نے، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسب تم جو کمایا تم نے، ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ روٹ ورڈ تل کا یہ امتن ایک امت تھی، نیشن تھی، قد تحقیق خلط گزر گئی، لاہا اس کے لیے ہے، ماں جو کسبت اس نے کمائی کی، ولکم اور تمہارے لیے ہے، جو ما کسب تم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں کانو یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ تل کا امتن یہ ایک جماعت تھی، کون سی، کس جماعت کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ قد خلت تحقیق گزر گئی، جا چکے، دنیا سے وہ لوگ، لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، جو کام انہوں نے کیے وہ کما کر ساتھ لے گئے، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسب تم جو تم نے کمایا، تمہاری کوششیں تمہارے لیے، ان کا کیا، ان کو ہی فائدہ دے گا، تمہارا عمل کیا ہی تم کو فائدہ دے گا، وہ جو کچھ بھی ہے وہ کر کے ساتھ لے گئے، اب تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ولا تسألون اور نہ تم سے پوچھا جائے گا، پوچھنے والا اللہ ہے، قیامت کے دن اللہ تم سے نہ پوچھیں گے، کس چیز کے بارے میں، اما کانوا یعملون اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، آباء و اجداد کے اعمال کے ذمہ دار ہم نہیں، بڑوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے لیے تھا، اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے سوال ہوگا ہمارے عمل کے بارے میں۔ قیامت کے دن ہر ایک سے کن چیزوں کا سوال ہوگا؟ کچھ معلوم ہے؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا رسول کون تھا، یہ تو قبر میں ہی پوچھ لیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا؟ وقت کہاں گزارا، جوانی کہاں، عمر کہاں، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم جو حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، تو تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، تم سے ضرور پوچھا جائے گا، کس کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں۔ عام طور پر ہماری توجہ کس پر ہوتی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، عموماً ہم لوگوں کے اعمال پر نظر رکھتے ہیں، اس پر بیٹھ کر گھنٹوں تبصرے کرتے ہیں، خواہ قریب کے لوگ ہوں یا دنیا کے۔ یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے، نجی مجلسوں میں بھی، نجی سے مراد پرائیویٹ گھر کی ان مجلسوں میں بھی عام طور پر جب گفتگو ہوتی ہے، کس کے بارے میں ہوتی ہے، لوگوں کے بارے میں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اور اسی طرح جو ویسے گیدرنگ ہوتی ہے، یعنی گھر سے نکل کر خواہ پارٹی ہو یا کہیں لوگوں میں اکٹھے ہوں، تو وہاں بھی عموماً کسی اور سے ملے ہیں تو تھوڑی دیر حال چال پوچھ کر تھرڈ پرسن کے بارے میں گفتگو سٹارٹ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جمعہ کے خطبہ میں سیاست پر بات ہوتی ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، اس کا اتنا زیادہ رجحان ہو گیا، یہ کہنا چاہیے کہ اتنا زیادہ اس چیز میں انوالو ہو گئے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں بتایا جاتا تمہیں کیا کرنا ہے، خود کو کیا کرنا ہے، اس کی فکر زیادہ رہتی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، فلاں قوم کیا کر رہی ہے، فلاں کیا کر رہی ہے، اور عموماً فلاں کیا چال چل رہی ہے، فلاں کیا ظلم کر رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اپنے دین کا پتہ نہیں، اپنی ذمہ داری کا علم نہیں، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، دوسرے جو بھی کر رہے ہیں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر رہے ہو، تم بیٹھ کر کبھی اپنا حساب بھی لے لیا کرو۔ اس کے لیے
کیا کرنا ہوگا؟ اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ کیسے کر سکتے ہیں اپنا محاسبہ؟ اپنے اوپر غور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ دین کی بہت اہم بنیادی باتیں ان کا ہمیں معلوم ہے، ایمان کی تفصیلات معلوم ہے، عبادات کی تفصیل معلوم ہے کہ مثلا نماز روزہ کے احکام ہمیں معلوم ہے، پھر حقوق جو ہیں لوگوں کے ہم پر، ذمہ داریاں جو ہیں ہمیں معلوم ہے، حلال و حرام ہمیں معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے ہمیں معلوم ہے۔ کوئی ایک بھی ہو جو ہماری نگاہ سے گزری ہو، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے؟ پتہ ہی نہیں نبی نے کیا کچھ کہا۔ جب ہم علم نہیں، عمل کہاں سے ہوگا؟ اور جو ہوگا وہ معلوم نہیں کس قسم کا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کوئی سٹینڈرڈ تو آپ فالو کرتے ہیں نا، تو دین کے معاملے میں اندھیرا کیوں؟ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کر لو تو اچھا ہے، یہ بھی کر لو تو اچھا ہے، ایسا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ویسا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ ایسے اور ویسے ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک جو ہے وہ ایک ہی ٹھیک ہے اور اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ پارہ مکمل ہوا۔ پارے میں کسی کا کوئی سوال تو نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ پیغمبر بھی تھے اور امام بھی تھے۔ اللہ نے ان کو پیغمبر بھی بنایا اور امام بھی بنایا۔ تو بات یہ ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں توحید کو ڈکلیئر کیا اور توحید کی وجہ سے سب تکلیفیں اٹھائیں، اس وقت باقی سب لوگ شرک کے اوپر تھے۔ تو پورے اندھیرے میں سے وہ ایک شخص نکلا اور پوری سوسائٹی کے خلاف ایک طرح سے وہ اکیلے نکلے، تو وہ لیڈر بن گئے، ایک سمبل بن گیا تمام لوگوں کے لیے۔ جو اس کے بعد آنے والے تھے اپنے اس خاص عمل کی وجہ سے بار بار قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی پہچان بتائی جاتی ہے کہ وہ یہ کہ توحید پر تھے، یکسو تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، یعنی جو تمام گمراہی شرک کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف اپنا رخ کر لے، تو وہ اپنی اس خاص کوالٹی کی وجہ سے اور اپنے اوپر اس خاص ٹائم کے اندر اپنی سوسائٹی کے اندر جو انہوں نے رول پلے کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ایک سمبل ہے کہ وہ دنیا میں اس کے بعد جہاں بھی کوئی ہو، جس بھی حالات میں ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب لوگ یہ کر رہے ہیں اس لیے میں بھی یہ کر رہا ہوں۔ نہیں، اس کو وہ طریقہ فالو کرنا چاہیے جو ابراہیم کا ہے۔ امام کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طریقے کی پیروی کی جائے، ان کو فالو کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک سمبولک لیڈر کو مانتے ہیں لیکن ان کے طریقے پر نہیں ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ وہ یہود تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے، اور مسلمان بھی ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ آگے بھی آئے گا، سب سے زیادہ ابراہیم کو فالو کرنے کا جو حقدار ہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں ان کے طریقے پر ہے۔ تو ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ توحید کے طریقے پر چلنے کی تھی۔ ویسے ہی یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی کریں، یعنی آپ بھی ان کے طریقے کو فالو کریں، جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو کیوں آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ بھی جس ماحول میں آئے تھے، مکہ کے ماحول میں، اس وقت بھی وہی حالات پیدا ہوئے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں سے تھے، تو ان کو بھی وہی کرنا ہے جو ابراہیم نے کیا۔ ساری دنیا بھی شرک پر چلی جائے، ان کو اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اور ہم سب کے لیے بھی یہی سبق ہے۔ نوح علیہ السلام آئے، ہود، صالح علیہ السلام آئے، لیکن ان کی بستیاں تباہ ہو گئیں ایک کے بعد ایک۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر دوبارہ وہی حالات ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے حالات باقی سب کے مقابلے میں زیادہ مشکل تھے۔ انہوں نے ایک طرح کے ریوائیول کیا تھا ان سب چیزوں کا، اس لیے ریوارڈ اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ ان کی آزمائشوں کی وجہ سے ان کا مقام بلند تھا۔
اب یہ بھی کہا کہ جو بھی ان کے طریقوں کو چھوڑے وہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے